بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء دیوبند کو جو مقام اور عزت اور مرتبہ دیا ہے، پوری کائنات اس بات کو جانتی ہے کہ علماء دیوبند بحمد اللہ تعالیٰ عاشق رسول ہیں، سنت کے پابند ہیں اور اولیاء اللہ ہیں۔ علماء دیوبند کی کرامات اور علماء دیوبند کے واقعات کو اگر آپ کے سامنے لایا جائے گا تو اکابرین علماء دیوبند کی ولایت خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو دوسری بات میں عرض کر رہا تھا کہ اکابرین علماء دیوبند پر ایک آدمی نے ایک ویڈیو کلپ بھیجی، کہا حضرت یہ دیکھیں، ایک سندھ کا پیر جو کہ جس کو پیر کرم اللہ المعروف دلبر سائیں کہتے ہیں، اس دلبر پیر نے علماء دیوبند کے حوالے سے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ علماء دیوبند کے اندر کوئی ولی نہیں، یعنی 3 جماعتوں کا نام لیا، لیکن دوسروں کی دفاع اور دوسروں کے بارے میں میں تو نہیں کہتا، البتہ اکابرین علماء دیوبند کے خلاف جو اس نے بد زبانی کی اور بد کلامی کی، کیونکہ اکابرین علماء دیوبند کا دفاع کرنا اپنا ایمان سمجھتا ہوں، اس نے کہا علماء دیوبند کے اندر کوئی ولی نہیں ہے۔ اس کی ویڈیو سماعت فرمائیں۔ چاچے رسو شیعر میں ولی نظر کو نہیں دو، وہابر میں ولی نظر کو نہیں دو، اہل حدیثن میں ولی نظر نہیں دو، جے بھٹائی تو بس آجو، جے کلندر تو بس آجو، جے پیر مٹھو تو بس آجو۔ اس ویڈیو کے اندر آپ نے ملاحظہ فرمایا، لیکن پہلے یہ تو دیکھا جائے کہ پیر دلبر صاحب آپ کی حیثیت اپنے مسلک کے اندر کیا ہے کہ آپ نے علماء دیوبند کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دی، علماء دیوبند کے خلاف آپ نے بیانات کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی مسلک، آپ کی حیثیت اپنے مسلک کے اندر کیا ہے؟ آپ کے مسلک مولوی نور محمد پتافی اور آپ کو بریلویت کچھ عامی لوگ، عمومی لوگ جو عام بندے ہوتے ہیں، آپ کو ولی اللہ پتہ نہیں کیا القابات دیتے ہیں، لیکن نور محمد پتافی صاحب آپ کے مسلک کا عالم آپ کے بارے میں کیا لکھ رہا ہے؟ ذرا دوسروں پہ لان تان کرنے سے پہلے، دوسروں کے خلاف بکواسات کرنے سے پہلے، دوسروں کے خلاف ویڈیوز بنانے سے پہلے اپنے گھر کے اندر آپ نے جانچ لینا چاہیے تھا کہ میری حیثیت اپنے گھر کے اندر کیا ہے۔ آپ کے خلاف آپ کے مولوی نور محمد پتافی نے اپنی کتاب تحقیق الحق بجواب اظہار الحق اور اس کے صفحہ نمبر 88 پہ لکھا، در حقیقت تواں جو نقش بندیت سا کو بھی واسطو نہ آہے، اواں مانن کے فریب ڈیڑھ لائے نقش بندیت جو لباس پاتو آہے، طریقت میں مجددی ہون تا پرے جی گال آہے، تواں جو تا سنی ہون بھی مشکوک آہے۔ کہتا ہے تو نے نقش بندیت کا لباس اوڑا ہوا ہے، تو نقش بندیت کے تمہارے ساتھ کیا واسطہ؟ تیرا تو سنی ہونا بھی مشکوک ہے، تو سنی بھی نہیں ہے، تیرا سنی ہونا بھی مشکوک ہے اور اپنے آپ کو ولی اللہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اور دوسری بات اس نے کہا کہ جی جو ہے نا یہ ان میں کوئی ولی پیدا نہیں ہوتا۔ تیرے بارے میں تیرے مولوی نے کہا کہ اسی کتاب تحقیق الحق کے صفحہ نمبر 52 پہ کہ دلبر پیر یہ پڑھا کہاں ہے؟ اس کی حیثیت دیکھو تو صحیح، یہ مدرسہ مفتاح العلوم حیدرآباد میں پڑھا ہے جو کہ علماء دیوبند کا مدرسہ ہے، اور علماء دیوبند کے مدرسے میں پڑھ کر، علماء دیوبند کا کھانا کھا کر، علماء دیوبند کے خلاف بکواس کرنا، علماء دیوبند کے پاس علم سیکھنا اور ان کے خلاف بیانات دینا، کیا یہ ادب کا تقاضا کرتا ہے؟ کیا تجھے جنہوں نے پڑھایا، تجھے عالم بنایا، پھر ان کے خلاف عقیدے نظریہ اپنے ذہن میں بنا کر اپنے اکابرین اپنے اساتذہ ان کے خلاف آپ نے جو ہے نا بیانات کرنا شروع کر دی کہ ان میں کوئی ولی نہیں ہے؟ اگر کوئی ولی نہیں ہے تو پھر آپ ان کے پاس پڑھنے کیوں گئے؟ سوال تو یہ ہے، جیسا کہ آپ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اس تحقیق الحق کے اندر کہ آپ اس کے پاس گئے تھے پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور دوسری بات، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 104 اور 105 پر لکھا ہوا ہے کہ اس کا مرشد عبد الوہاب نجدی ہے۔ محترم، کیا عبد الوہاب نجدی کو آپ گستاخ نہیں سمجھتے؟ تو آپ کا مولوی کہہ رہا ہے آپ کا مرشد عبد الوہاب نجدی ہے، جو کہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ محمد بن عبد الوہاب، لیکن لکھا تو اس نے غلط ہے، لیکن اس کی مراد وہی ہے، محمد بن عبد الوہاب۔ تو محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں تمہارا نظریہ گستاخ ہونے کا ہے، اور تمہارا مولوی کہہ رہا ہے کہ تیرا جو مرشد ہے وہ جو ہے نا محمد بن عبد الوہاب ہے، جو کہ تمہارے یہاں گستاخ ہے۔ تو پھر
تیرا مرشد گستاخ ہے اور تیرا استاد بھی گستاخ ہے، تو پڑھا ان گستاخوں کے پاس، تمہارے ظن کے مطابق، تمہارے گمان کے مطابق ان کے پاس پڑھا، تو پھر تمہیں کیا حق ہے کہ تو ان کے خلاف بیانات دیتا ہے کہ ان میں کوئی ولی نہیں ہے؟ ولی تو تمہارے اندر کوئی نہیں ہے۔ اچھا پھر انشاءاللہ میں پیش کروں گا کبھی آگے۔ اچھا دوسری بات اس نے آگے نام لیے، کہتا ہے کہ ان میں کوئی ولی نہیں ہے، یہ بات کی۔ اور اس نے اپنے فیس بک پیج پر جب پیر محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم، پیر محمد شاہ صاحب علماء دیوبند کا باقاعدہ مشہور شخصیت ہے، علماء دیوبند کے لیڈر اکابرین میں شمار ہوتا ہے۔ پیر محمد شاہ صاحب جب اس کے پاس گیا تو پھر اس نے کیا اوپر الفاظات لکھے کہ پتہ نہیں کیا سے کیا، پیر طریقت رہبر شریعت، اگر پیر نہیں، اگر علماء دیوبند میں کوئی ولی نہیں تو اس کو پیر لکھا کیوں ہے؟ اس کو ولی لکھا کیوں ہے؟ اس کی تعریف کیوں کی ہے؟ اس کے بارے میں، اور تمہارے مرشد بھی وہی ہیں، تم نے ان سے علم حاصل کیا، مجھے پتہ ہے سارا کچھ، ان سے تمہیں خلافت ملی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو اور بریلوی دنیا کو بتا رہا ہے کہ میں بریلوی ہوں، ان کے پاس پڑھا ہوں، حالانکہ سارا ہمارے پاس چوری کیا ہوا ہے مال۔ اور اس نے آگے کل چل کے کہا کہ جی قلندر اور بھٹائی یہ ہمارے بریلوی تھے، محترم پیر صاحب، تو کیا وہ قلندر اور بھٹائی تمہارے نظریات رکھتے تھے؟ کیا وہ پیغمبر کو مشکل کشا سمجھتے تھے؟ کیا وہ پیغمبر کو حاضر ناظر سمجھتے تھے؟ کیا خدا کے سوا ہر کسی کو وہ حاجت روا سمجھتے تھے؟ کیا خدا کے سوا ہر کسی کو عالم الغیب سمجھتے تھے؟ اگر سمجھتے تھے تو دلیل پیش کرو، اگر نہیں سمجھتے تھے اور یقیناً نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے پوری زندگی توحید کا درس دیا، انہوں نے پوری زندگی خدا کی وحدانیت کا درس دیا، تو پھر آپ کا ان پر جھوٹ کہ وہ بریلوی تھے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور اس نے آگے چل کر کہا کہ جی مٹھا سین بھی ہمارا تھا، محترم پیر صاحب مٹھا سین تمہارا کیسا تھا؟ جبکہ ان کی ملفوظات کے اندر چھپا ہوا ہے اس کی سوانح حیات مٹھا سین کی، اس کے صفحہ نمبر 175 پہ لکھا ہوا ہے کہ اسا نہ بریلوی آئوں نہ دیوبندی آئوں۔ تو جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم بریلوی نہیں ہیں، تو پھر آپ کا اس کو بریلوی بنا کر پیش کرنا، اپنے کھاتے میں ڈالنا، یہ تمہاری دیانت کا تقاضا، یہ دیانت کا تقاضا نہیں ہے، یہ تمہاری جیسے وہ ہوتے ہیں نا کہ کوئی آدمی مشہور ہو گیا اور اپنے کھاتے میں ڈال دیا کہ یہ ہمارا، اس طرح نہیں ہے، یہ تمہارے بڑے بڑے اسی طرح کرتے تھے۔ تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ علماء دیوبند میں بدلی، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ علماء دیوبند میں اولیاء آپ کو نظر آئیں گے۔ سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، اور ہمارے بہت بڑے بڑے بزرگ اور اکابرین، ساری زندگی جو انہوں نے سنتوں کو نہیں چھوڑا۔ ولی تو اس کو کہتے ہیں جو ہر وقت سنت پہ پابند ہو۔ تمہارے ہاں تو سنت کا تو نام کوئی نہیں ہے، بدعت پہ چلتے جا رہے ہیں، سنت مٹائی جا رہی ہے اور بدعتوں کو رواج دیا جا رہا ہے، اور بدعت پہ عمل کیے کہ، اور بدعت کے فضائل پہ تم تو کتابیں لکھ رہے ہو۔ تمہارا بدعتی تو ولی ہو ہی نہیں سکتا، تم کہتے کہ ہمارے پاس ولی، تمہارے پاس کوئی ولی نہیں، بلکہ تمہارے پاس بدعت کا، ایسے سمجھو کہ بدعت کے اکابرین ہیں، یہ بالکل بات بجا ہے۔ اللہ سے دعائیں آپ کے جھوٹوں سے امت کو، اللہ تعالیٰ آپ کے فتنے سے امت کو محفوظ فرمائے، اور علماء دیوبند کے ساتھ جو کہ سچے اولیاء اللہ تھے، ان کے ساتھ محبت رکھنے کی اور ان کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔